بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور سامعات، قرآن مجید کی مختلف مقامات سے چند آیات آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے اہم نعمت ایمان ہے، لیکن اس ایمان کی قدر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی دولت یہ گھر بیٹھے مل گئی، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، ہمیں مسلمان کہا جانے لگا۔ اس کی اصل قدر تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس ایمان کی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات سے پوچھیں تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے اس ایمان کی حفاظت کے لیے کیسے قربانیاں دی۔ ایمان کی نعمت مل جانے کے بعد ایمان کی حفاظت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی وجہ سے اگر ایمان کو چھوڑ دے اور وہ کفر کو اختیار کر لے تو اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد ارتداد یعنی دین سے پھر جانا، اور مرتد کی بہت سخت سزا قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ یوں تو وقتاً فوقتاً ہمیں مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں ملتی رہتی ہے۔ اخبارات، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، جتنے بھی میڈیا ہیں ان سبھی کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم کے ساتھ شادیاں کر لی، دین اسلام کو ترک کر دیا۔ لیکن میرے عزیزو، گزشتہ کچھ عرصے سے منظم انداز میں
مسلمان لڑکیوں کی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دین اور دنیا کو خراب کیا جا رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ملک کے ہر کونے سے ایسی خبریں موصول ہو رہی ہے کہ اگر آپ پڑھیں تو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت مسلم بچیوں کو پیار محبت کے نام پر ورغلایا جا رہا ہے۔ ہندو شدت پسند جماعتیں اس کے لیے باضابطہ طور پر لڑکوں کو ٹریننگ دے رہی ہے۔ آپ اخبارات کا مطالعہ کریں، آپ کو اخبارات میں ملے گی کہ مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے پر ملیں گے 2.5 لاکھ روپے، 6 مہینے تک کا کھانا فری۔ رپورٹ آپ پڑھیں تو اس میں یہ معلوم ہوگا کہ بھارت ہندو جو یہ مورچہ ہے، یہ مسلم لڑکیوں سے شادی کرنے والے ہندو نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ انعام اور اکرام سے نوازے گا، بلکہ انہیں تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ اب اخبارات کا مطالعہ کرتے جائیں، ہندی اخبارات پڑھتے چلے جائیں، چونکہ یہ کام بہت منظم اور منصوبہ بند طریقے سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں کئی ایسے واقعات سامنے آئے کہ جن میں کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی مسلم بچیوں کو پیار محبت کا جھانسا دے کر باضابطہ طور پر ہندو بنایا گیا۔ تو یہ مسئلہ انتہائی سنگین ہے۔ ہر روز ارتداد کے نت نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا یہ مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایسی تصویریں موصول ہوتی ہے کہ اپنی بہنوں کی زندگی کو تباہ و برباد ہوتا ہوا دیکھ کر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ ملک کے مختلف حصوں سے نوجوان مسلم لڑکیوں کی ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، وہ غیر مسلم نوجوان سے شادیاں کر رہی ہے۔ پہلے بھی اس قسم کے واقعات آتے رہیں، لیکن ان میں سے بیشتر معاملہ جو ہے وہ طرفین کے درمیان، لڑکا اور لڑکی دونوں کے درمیان یہ معاشقوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ محض معاشقے معلوم نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت نام ایک دیا جا رہا ہے لو جہاد کے جواب میں مسلم کیا کیا جا رہا ہے؟ لو جہاد کے جواب میں جو ہے مسلم لڑکیوں میں ارتداد کا زہر گھولنے کی سازش انجام تک پہنچائی جا رہی ہے۔ پہلے لو کا جہاد کھڑا کیا گیا تاکہ برادران وطن کو اسلام اور مسلمانوں سے بدظن کیا جائے، اب اسی سازش کو عملی جامہ پہنانے پر ان کی پوری توجہ ہے۔ ایسے حالات میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان اسباب کو جانیں اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ ایسی رکھی ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہے، اس لیے اگر اسے خوشی کے ماحول میں ایسے لوگوں کی جستجو ہوتی ہے جو اس کی مسرت میں شریک ہو سکے، اور یہ شرکت اس کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی انیس کا، کسی غمخوار کی موجودگی میں اس کے غم کو ہلکا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ محبت اسے اکثر ایسے رشتوں سے حاصل ہوتی ہے جو فطری ہے اور جس میں اس کے اختیار کا کوئی دخل نہیں۔ اور ایک رشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کو انسان اپنی پسند اور اپنے اختیار سے وجود میں لاتا ہے، اور وہ ہے رشتہ نکاح۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے والے مرد و عورت کا ایک خاندان، ایک علاقہ اور ایک زبان سے وابستہ ہونا ضروری نہیں۔ بہت سی دفعہ بالکل اجنبی لوگوں کے درمیان رشتہ طے پاتا ہے، لیکن یہ رشتہ ایسی محبت و الفت کو جنم دیتا ہے جس کی گہرائی اکثر اوقات دوسرے تمام رشتوں سے بڑھ جایا کرتی ہے۔ پرانے رشتے اس نئے رشتے کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتہ یوں بھی اہم معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق کا مستقبل بڑی حد تک موت تک ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے ماں باپ بنتے ہیں، باہمی تعاون کے ساتھ اپنے جگر پاروں کی پرورش کرتے ہیں، ایک زمانے تک وہ خود ایک دوسرے کے لیے سنہرے خواب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اب دونوں مل کر اپنی آئندہ نسل کے لیے خواب دیکھتے ہیں۔ اس لیے رشتہ نکاح میں دونوں فریق کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ ہم آہنگی رشتوں کو پائیدار مضبوط بناتی ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں اور اس بنیاد پر ازدواجی رشتے سے بندھ جاتے ہیں، عموماً ان کے درمیان تعلق میں استحکام باقی نہیں رہتا۔
ہم آہنگی کے لیے ایک ضروری شرط فکر اور عقیدے کی موافقت ہے۔ سوچے کہ اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہو، اس کی اس شخص کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو سینکڑوں مخلوقات کا پجاری ہو؟ جب دونوں کے مذہبی تہوار آئیں گے تو اگر وہ اپنے نظریے میں سنجیدہ اور سچا ہو تو کیا ان کے درمیان جھگڑا پیدا نہیں ہوگا؟ اولاد کی تعلیم اور تربیت ان کے مذہبی وابستگی کا مسئلہ آئے گا تو کیا آپس میں کھینچ تان کی نوبت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی، اس لیے کہ اسلام میں جو چیزیں نکاح میں رکاوٹ مانی گئی، جن کو فقہ کی اصطلاح میں موانع نکاح کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک اختلاف دین بھی ہے کہ دو نکاح کرنے والے اگر الگ الگ دین کے ہوں تو فرمایا کہ ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اس کی تفصیلات کو بیان کرنا چاہوں تو 3 نکات میں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر و مشرک ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے لیے مخالف ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت یہ دشوار ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت کسی بھی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کہ اس میں ہندو خواتین بھی شامل ہیں۔ تیسرا یہ کہ مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں 2 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہودی اور عیسائی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے حکومت کے مردم شماری کے خانے میں اپنے ساتھ یہودی یا عیسائی لکھایا ہو، جیسا کہ آج کل اہل مغرب کا حال ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ حقیقتاً یہودی اور عیسائی ہو، یعنی خدا پر، نبوت پر، الہامی کتابوں پر اور آخرت کے نظام پر ایمان رکھتی ہو۔ دوسرے اگرچہ یہودی اور عیسائی خواتین سے نکاح کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی کراہت سے خالی نہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ شام کے علاقے میں مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کو سختی سے منع کیا، اور اس کی 2 مصلحتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی مصلحت یہ کہ اس سے مسلم خاندانوں میں غیر اسلامی فکریں اور اجنبی ثقافت کے گھس آنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ کہ اس سے سیاسی اور دفاعی اعتبار سے مسلمانوں کے حرم میں ایسی خواتین کا آنا یہ نہایت نقصان دہ ہے۔ آپ جنرل اکبر نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حدیث دفاع، اس میں بڑی چشم کشا انہوں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل کی کامیابی اور مصر و شام کی پسپائی کا بنیاد سب یہی ہوا کہ بڑے بڑے کمانڈروں کی بیوی عیسائی اور یہودی تھی، اور سارے جنگی راز لمحہ بلمحہ اسرائیل تک پہنچ رہے تھے۔ افسوس کہ عرب کی آنکھ اب تک نہیں کھلی۔ مصر کے باوجود ڈکٹیٹریسی کے باوجود جو ہے وہاں ڈکٹیٹریٹ جو چل رہی تھی وہ اس کی ماں یہودی تھی، یہاں تک کہ اس کا ماموں طویل عرصے تک اسرائیل کا وزیر تعلیم رہا۔ اس طرح شاہ اردن کی بیوی بھی عیسائی تھی، یاسر عرفات مرحوم کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ یہ بے راہ روی جس نے مسلمان ملکوں کو ایسا کمزور کر دیا کہ وہ یہودی اور عیسائی طاقتوں سے آنکھ ملانے اور ان کے سامنے زبان احتجاج کھولنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتے۔ اس لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو جو تنبیہ فرمائی تھی وہ ان کی فراست ایمانی اور گہری بصیرت پر مبنی تھی۔ بہرحال اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ مشرک مرد سے مسلمان عورت کا یا مشرک عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ اس روشن حقیقت کے باوجود اس وقت فرقہ پرست طاقتوں نے لو جہاد کا افسانہ چھیڑ رکھا ہے۔ اگر اسلام اس کا قائل ہوتا اور مسلمان نکاح کو اصلاحات اسلام کا ذریعہ بنانا چاہتا تو غیر مسلم قوموں سے نکاح کی ممانعت نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، جیسا کہ آج کل عیسائی دنیا میں کی جاتی ہے۔ بلکہ اسلام میں تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی مرد یا عورت اس لیے اسلام قبول کرے کہ اس کی فلاں شخص سے شادی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا
اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو، بلکہ عہد نبوی میں فتح مکہ سے پہلے تک یہ بات واجب قرار دی گئی تھی کہ وہ مدینہ ہجرت کر جائے۔ ایک صاحب اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وطن سے جو فطری محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا دل ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن وہ جن خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے اس خاتون نے شرط لگا دی کہ اس کے لیے ہجرت کرنی ہوگی۔ بالآخر انہوں نے ہجرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی قبولیت اور اس پر اجر و ثواب کا جو مدار ہے وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ جس کی نیت اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف سمجھی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جس کی ہجرت نکاح یا کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو اس کی ہجرت قابل اجر و ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دل کی آمادگی کے ساتھ اسلام قبول نہ کرے، صرف اس لیے مسلمان ہو جائے کہ فلاں لڑکے یا لڑکی سے میری شادی ہو جائے، تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ اس کو کما حقہ اجر و ثواب نہ ملے۔ اور اگر وہ اسی کیفیت پر قائم رہے تو یہ تو ایک طرح کا نفاق ہوگا، اور عجب نہیں کہ آخرت میں اس کا ظاہر ایمان اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ تو میرے عزیزو، ہندوستان میں مسلمانوں نے ہمیشہ حلال و حرام کی سرحدوں کو باقی رکھا ہے۔ معتبر اور دیندار مسلمانوں نے کبھی غیر مسلم لڑکیوں کو بحیثیت منکوحہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگ اکبر کی جودھا بائی سے شادی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ شادی راجپوتوں کی رضامندی بلکہ رغبت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اور میں یہ بات بتلاتا چلوں کہ اکبر کوئی عالم یا دیندار مسلمان نہیں تھا، اس کے عمل کو مسلمانوں کے سر تھوپا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ضمیر کی آواز پر کسی مذہب کو قبول کر لے اور اپنے ہم مذہب سے نکاح کرنا چاہے تو ہمارے ملک کا قانون جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کو تبدیلی مذہب کے لیے شادی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر موجودہ مخلوط ماحول میں کوئی اپنی پسند کی بنا پر دوسرے مذہب کی لڑکے یا لڑکی سے رشتہ کرتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور کم سے کم ہندوستان میں ایسے واقعات بہت پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ خود مہاتما گاندھی کے خاندان میں اس کی مثال موجود ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس فرقہ پرست گروہ نے اس وقت اس افسانہ کو رائی سے پہاڑ بنا دیا، ان کے گھروں میں ایسے واقعات زیادہ پیش آتے ہیں۔ بی جے پی کے متعدد اعلیٰ قائدین کی بیٹیاں یا بہنوں نے اپنی رضامندی بلکہ اصرار سے مسلمانوں سے شادی کی ہے۔ وہیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض غیر مسلم مردوں نے مسلمان عورتوں سے شادی رچائی ہے۔ ایسی مثالیں بھی آپ کو مل جائے گی کہ بعض دفعہ عشق کے متوالے مسلمان عاشق نے ہندو خاتون سے شادی کے لیے اسلام سے محرومی کو گوارا کر لیا۔ فلمی دنیا میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ غرض کہ ایسی شادیاں مذہب کے اشاعت کے جذبے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ نفسانی جذبات کے تحت ہوتی ہیں۔ اس میں ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ ایسے واقعات کو لو جہاد کا نام دینا یہ جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر اپنی سیاسی قد کو اونچا کرنا ہے۔ علماء خطبہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نئی نسل کو، نیو جنریشن کو نکاح کے سلسلے میں اسلامی تصورات سے واقف کرائیں، اور ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش کی جائے کہ جن میں ایک مسلمان لڑکا ایک غیر مسلم لڑکی کو بیاہ کر لے آئے، یا مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رشتے ازدواج میں بن جائے۔ اس سے جو ہے نا مسلم معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ گناہ کی زندگی ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ نکاح ہے ہی نہیں، اور اس سے معاشرے کا امن بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہندو لڑکا یا لڑکی واقعی سچے دل سے اسلام قبول کر لے تو یقیناً شرعی طریقے پر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو اس سے نکاح کرنا چاہیے، اسے اپنے خاندان کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ شریعت کا حکم بھی ہے اور ہمارے ملک کا قانون بھی واضح طور پر اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اب لو جہاد کے نام پر بعض صوبے میں، بعض اسٹیٹ میں ایسے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں جو خود آئین ہند کے خلاف ہیں، اور مقصد مسلم نوجوانوں کی زندگیاں برباد کرنا اور اسلام کو برباد کرنا ہے۔ آپ اخبارات پڑھیں، بہت سے افراد کا معمول ہے اخبارات پڑھنے کا، لیکن اکثر خبروں سے ہم سرسری طور سے گزر جاتے ہیں۔ بعض خبریں انتہائی المناک ہوتی ہے اور بعض واقعات
ایسے رونما ہوتے ہیں کہ حساس انسان دل پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض واقعات یہ ملی حمیت اور اسلامی غیرت کو للکارنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی میں شہر حیدرآباد کے بارے میں آپ کو بتلاؤں کہ نلگنڈا کے دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے ہوش اڑا دیے۔ تفصیل یہ ہوئی کہ نلگنڈا کے تیرتی منڈل کے موضع میں ایک جگہ ہے، اس کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا۔ وہاں کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا آسیہ یعنی حسینہ، اور اس سے تعلق رکھنے والے سری نواس کے درمیان عاشقی رشتے چل رہے تھے۔ شادی سے انکار پر اس آسیہ نے سری نواس کے مکان کے پاس احتجاج کا آغاز کیا۔ دوسرے دن اس علاقے کے جو ذی اثر افراد تھے اس نے اس کی حمایت کرتے ہوئے پولیس میں شکایت کی اور اسے پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے اس علاقے کے عوام کی موجودگی میں 6 ماہ قبل شادی کرا دی۔ 6 ماہ کے اندر وہ آسیہ حاملہ ہوئی، جس پر شوہر نے فوری حمل ضائع کرنے پر زور لگا دیا، لیکن بیوی نے انکار کیا، جس پر اس غیر مسلم شخص نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور پھر وہ انکار کرتے ہوئے والدین کے مکان پر چلی گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو تنہا پایا تو اسے چاقو سے حملہ کر کے گلا کاٹ دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہی دیر میں خون میں لت پت بیوی نے دم توڑ دیا۔ چند لمحوں میں آسیہ کی کہانی ختم ہو گئی، لیکن اس نے ملت اسلامیہ کے سر کو شرم سے جھکا دیا۔ ہر وہ مسلمان جس کے سینے میں ملت کے لیے، دین اسلام کے لیے دھڑکنے والا دل ہو، وہ اس واقعے کو ضرور پڑھ کر مغموم ہوگا اور سن کر مغموم ہوگا۔ اسلام اور مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بننے والے اس قسم کے واقعات اب روز روز معمول بن چکے ہیں۔ مسلمان لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو جانا، اپنے دین و مذہب کو خیر آباد کہہ کر ان سے شادی رچانا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہر ماہ اس قسم کے متعدد واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آپ پڑھیں، جو لوگ اس ملک میں کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کے چپے چپے میں پھر رہے ہیں، ارتداد سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے انتہائی چونکا دینے والے واقعات ان کی تحریروں میں لکھا۔ گزشتہ چند دنوں پہلے کے واقعہ ہے کہ کسی عالم دین کا ملک کے مختلف شہروں میں بلکہ یونیورسٹیز میں دورہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم 8 مسلم لڑکیاں اسلام سے دستبرداری کا اعلان کر چکی ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ چند ماہ قبل قریب کی بستی کے 2 مسلم طالبات نے اسلام کو خیر آباد کہہ کر ارتداد کو گلے سے لگا لیا۔ کیا چیزیں چل رہی ہے یہ؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک مسلمان لڑکی جو سافٹ ویئر انجینئر بتائی جاتی ہے، فی الحال وہ فلاں مقام میں رہتی ہے اور غیر مسلم سے وہ دوستی کر کر اسلام کو چھوڑنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مہاراشٹر کی حد تک یہ تمام معاملات، ناسک میں چلے جاؤ، امراوتی میں چلے جاؤ، پونا اور تھانے میں چلے جاؤ، تمام شہر تعلیم اپنے اداروں کی وجہ سے ریاست بھر میں اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ پونے تو ایجوکیشنل ہب کہلاتا ہے۔ اگر آپ وہاں کی رپورٹ معلوم کریں تو اگست 2018 میں ان شہروں سے باضابطہ طور پر سینکڑوں مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں یہ حالات، یہ وہ معاملات ہیں جن میں باضابطہ طور پر مسلم لڑکیوں نے ہندو لڑکوں سے شادیاں کی۔ درجنوں معاملات لازمی طور پر ایسے ہوں گے جو سامنے نہیں آ سکے۔ ممکن ہے کہ ارتداد کی لہر ان لڑکیوں کے حوصلوں کو تقویت فراہم کرے گی اور آئندہ دنوں میں انہیں بین المذاہب شادیوں کے اعداد و شمار میں اضافہ ہوگا۔ اور میں نے صرف آپ کو جو یہ اعداد و شمار بتلائے ہیں، یہ صرف مہاراشٹر کے اعداد و شمار نہیں، جبکہ ایسی خبریں ملک بھر سے آ رہی ہے۔ اتر پردیش میں حکومت ایسی شادیوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ غیر مسلم لڑکوں کی جانب سے ہندو لڑکیوں کو پھنسائے جانے کے بیشتر واقعات بڑے شہروں سے آ رہے ہیں۔ 80% معاملات عصری تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم لڑکیوں کے ہیں، جو اس کانوینٹ اسکولوں میں پڑھ رہی ہے، جو گریجویٹ کالجز میں پڑھ رہی ہے، جو پی جی میں رہ رہی ہے، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے۔ ایسی 80% بچیاں وہ ہے جو اسلام کو خیر آباد کہہ کر غیر مذہب والوں سے شادیاں کر رہی ہے۔ اس قسم کے بڑھتے ہوئے واقعات کا ایک سبب فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے چلائی جا رہی مہم ہے کہ مختلف فرقہ پرست تنظیمیں
نوجوانوں کو، مسلمان لڑکیوں کو پھانسنے کے لیے مستقل ترغیب دے رہی ہے۔ چند سال قبل مغربی بنگال میں وی ایچ پی آپ کو میں شارٹ فارم بتلا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھتے چلیں کہ ہندو نوجوانوں کے لیے انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا کہ وہ مسلم لڑکیوں سے شادی کرے، بعد میں ان کا مذہب تبدیل کروا دے۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق وی ایچ پی کا کہنا ہے کہ ہندو نوجوانوں کو ان مسلم لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جو ذہنی طور پر ہندو مذہب کے قریب ہے اور انہیں ہندو دھرم کا حصہ بنانا چاہیے۔ اب آج ہماری بچیاں اسکولوں میں جا رہی ہے، کالجز میں جا رہی ہے، یونیورسٹیز میں جا رہی ہے، کیا کچھ وہاں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا وہاں اسلامک احکام پر عمل کروائے جاتے ہیں؟ کیا وہاں غیر اسلامک طریقے کو فالو نہیں کروایا جاتا؟ مغربی بنگال میں باقاعدہ مہم کے تحت پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں جن میں ہندو خواتین کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ لو جہاد سے بچ کر رہیں، بلکہ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہندو خواتین کو بچاؤ اور مسلم خواتین کو پھنساؤ، یہ ان کا نعرہ ہے۔ آج ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم فرینڈ سرکل میں رہیں گے۔ شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ تم اپنے دین کے اور ایمان کے دشمن کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ۔ ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ تو ہماری فرینڈ سرکل میں آتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ مل لیں وہ گرلس ہم بھی گرلس، کیا ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں چلتا، بلکہ ایک غیر مسلم نوجوان جس نے ایک مسلمان لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا رکھا ہے، ایک مسلمان صحافی سے جب گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہندو تنظیموں کی پوری کوشش اور پورا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں اور لڑکیوں کو ان کے دین سے بدزن کیا جائے۔ اس کے لیے ان تنظیموں نے بہت مضبوط لائحہ عمل بنایا ہے۔ شادی شدہ عورتوں کو طلاق کروانا، گھریلو مظالم اور آزادی کے نام پر ولغرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مسلمان عورتوں سے پیسے دے کر، نقاب پہنا کر اسلام مخالف بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں۔ آج ہماری بچیاں سوشل میڈیا کو بہت فالو کر رہی ہے۔ اس نے کسی کو دیکھا کہ نقاب میں کوئی بات کر رہی ہے، وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ وہ اسلامک اسکالر ہے اور وہ بہت اچھا کانٹینٹ کریٹر ہے۔ نہیں میری بچیوں، ان باتوں کو سمجھو کہ مسلم لڑکیوں کو، مسلمان عورتوں کو پیسے دے کر، نقاب پہنا کر اسلام مخالف بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ مسلم لڑکیوں کو ورغلانے کے لیے بہت ہی خطرناک منصوبے کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے باضابطہ نوجوان لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں خاص طور سے اردو زبان سکھائی جاتی ہے۔ لڑکیوں کے اندر جلد متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، لہذا جب وہ غیر مسلم لڑکوں کی زبان سے اردو زبان کے الفاظ، اشعار سنتے ہیں تو فطری طور پر وہ متاثر ہوتی چلی جاتی ہے اور یہیں سے ان کی بربادی کے داستان شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوان نے بتایا کہ ہندو تنظیموں کی جانب سے ایک مسلمان لڑکی کو گمراہ کرنے کے عوض اسے 2 لاکھ روپے کی پیشکش کی گئی اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگائی گئی کہ 6 مہینے سے سال بھر کے اندر لڑکی کو اس حالت میں لا کر کھڑا کرنا ہے، یا تو وہ خودکشی کر لے یا سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ غیر مسلم نوجوان نے جن باتوں کا انکشاف کیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرقہ پرست تنظیمیں مسلم لڑکیوں کو مرتد کرنے کے لیے کس قدر منصوبہ بند طریقے پر سرگرم عمل ہے۔ غور کیا جائے، سنجیدگی سے جائزہ لیا جائے تو اس برائی بلکہ بے حیائی کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں فحش اور ناجائز تعلقات پر مبنی ٹی وی سیریلز ہیں۔ آج کل جو ہے پاکستانی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، مخلوط نظام تعلیم ہمارے اسکولوں کالجز میں چل رہی ہے، ذاتی طور پر دینداری کی کمی ہے اور مسلم گھرانوں میں دینی ماحول کا فقدان، یہ آج سر فہرست ہے۔ آج عفت کی، عصمت اور پاکیزگی اور پاک دامنی کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت دلوں میں باقی نہیں رہی، بلکہ عفت و عصمت کی قدروں کو پامال کرنا ایک فیشن بن گیا۔ جو شرم و حیا اور عصمت کی بات کرے وہ ان لوگوں کی نظروں میں دقیانوس اور حالات زمانہ سے بے بہرا اور طاری خیال ٹھہرایا گیا۔ اخلاق ہو، شرافت ہو، تہذیب و انسانیت کی جگہ حیوانیت نے، درندگی نے، بد تہذیبی نے لے لی ہے اور انسانیت اور اخلاق کی توہین کرنا ایک محبوب مشغلہ بن گیا۔ آج ہمارے بچے یہ نہیں جانتے کہ ان کے مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں، ہم میں اور کافر میں کیا بنیادی فرق ہے۔
آج کی نئی نسل طہارت کے موٹے موٹے مسائل بھی نہیں جانتی، ہمارے بچوں کو محرم اور نامحرم کسے کہتے ہیں اس کی بھی تمیز نہیں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ کھانے کے لیے جینا اور جینے کے لیے کھانا یہ ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی ترقی سے کوئی مطلب نہیں، والدین کو اولاد کی تربیت کا کوئی احساس نہیں، نوجوانوں کو اپنے دینی مستقبل کی کوئی فکر نہیں، ہر شخص ذمہ داری کے احساس سے خالی ہے، جبکہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ خواتین کے واقعات بتلاؤں کہ خواتین کی ایمانی غیرت، دینی حمیت اور مذہبی وابستگی کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ بیوہ ہوئی تو مدینہ منورہ کے ایک رئیس اور مالدار شخص ابو طلحہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت ام سلیم مسلمان ہو چکی تھی مگر ابو طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا حضرت ام سلیم نے دو ٹوک جواب دے کر ان کے پیغام کو رد کر دیا کہ اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم آپ کی وہ حیثیت ہے کہ آپ کا پیغام رد نہ کیا جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ کافر ہیں، میں مسلمان ہوں، اور کسی مسلمان عورت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کافر کے ساتھ شادی کرے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب کہ ابھی مسلم اور کافر کی شادی کے بطلان کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پھر بھی ایک مسلمان عورت کی غیرت اور عزت نفس دیکھیے کہ اپنے کو کسی کافر کی ماتحتی اور نگرانی میں دینا گوارا نہیں کیا۔ ارتداد کے اسباب بیان کرتے ہوئے اس وقت جو ہمارے ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ہیں، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، انہوں نے کئی سارے اسباب بیان کیے اور انہوں نے فرمایا کہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کے واقعات جو آج کل ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، اس کے بظاہر 4 بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ شادی کی فضول خرچیاں۔ آج مسلم معاشرے میں شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ ایک باپ کے لیے ایک بچی کا شادی کرنا پوری زندگی کے کمائی کو جھونک دی جاتی ہے۔ اب بچیاں یہ سوچ کر پریشان ہیں کہ میں ہوں، میرے بعد 2 بہنیں ہیں، لہذا اگر والد نے میری شادیوں میں اتنا خرچ کیا تو 2 بہنوں کی شادیاں کیسے ہوگی، لہذا وہ اس چیز کی فکر میں یا تو وہ غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہے یا پھر وہ کچھ غلط کر بیٹھتی ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ شادیوں کی فضول خرچیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ شادی وہ ہو جو سادی ہو، جس میں بہت زیادہ خرچ نہ کیا جائے، بلکہ مسجدوں میں چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے، چھہارے تقسیم کر دیے جائیں، اور پھر اللہ نے حیثیت دی ہو تو ایک بہترین ولیمہ کر لیا جائے۔ فرمایا کہ غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی کے جو واقعات ہیں اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے وہ شادی کی فضول خرچیاں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسماندگی۔ مسلم لڑکیاں، مسلم بچیاں ہماری اسکولوں کالجز میں جا رہی ہے، اور ہمارے مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ بچہ جوان ہوتا ہے، اسے نہ دینی تعلیم دی جاتی ہے نہ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، پیسوں کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے، اس کے زندگی کے ایسے دوڑ میں اسے لگا دیا گیا، اسے نہ دین کی معلومات ہے نہ دنیا کی معلومات ہے۔ جب ایک مسلمان بچی اپنی تعلیم کے مطابق جب رشتے کو تلاش کرتی ہے، اسے مسلمانوں میں اس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، اسے اگر کہیں جوڑ نظر آتا تو وہ غیر مسلموں میں نظر آتا، لہٰذا وہ بچی چلی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مسلمان لڑکوں کو بھی تعلیم کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ لڑکے صرف اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ماں باپ اس کی کمائی ہی کھائیں، اسے کمانے کے لیے بھیج دیں، بلکہ اسے تعلیم دینا یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا تیسرا جو سبب ہے وہ مخلوط نظام تعلیم، گیدرنگ والا جو آج کل کانوینٹ اسکولوں میں چل رہا ہے۔ ایک بینچ پر لڑکے بیٹھے ہیں، دوسری بینچ پر لڑکیاں بیٹھی ہیں، نہ بیچ میں کوئی پردہ ہے نہ بیچ میں کوئی دیوار ہے، بلکہ اختلاط چل رہی ہے، گیدرنگ چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی یہ چیزیں تو نہیں چلے گی۔ اللہ نے مردوں کے حقوق الگ رکھے ہیں، خواتین کے حقوق الگ رکھے ہیں، مردوں کو بھی نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی فرمایا کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، لیکن جب ایک ہی موقع پر ایک ہی مقام پر رہ کر مخلوط تعلیم حاصل کی جائے گی تو فرمایا کہ پھر اس سے بھی غیر مسلم لڑکوں کی طرف رجحان بڑھتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مخلوط ماحول کی ملازمت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
اللہ نے مردوں کو عورتوں پر سربراہ مقرر کیا، حاکم مقرر کیا۔ مردوں کی یہ ذمہ داری دی گئی اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے، کہ مرد اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے، ان کے لیے روزی روٹی کی فکر کرے، اور عورتوں کو بتلایا گیا کہ وہ گھروں میں رہ کر اپنے آپ کو امور خانہ داری میں لگائے۔ اسی لیے تو قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیٹیوں، تم اپنے آپ کو زمانے جاہلیت کی طرح ادھر ادھر روڈوں پر، ادھر ادھر سڑکوں پر، ادھر بازاروں میں، ادھر مال میں، ادھر فلاں، آپ اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ آج ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرنے کے نام پر، تعلیم مکمل ہو گئی تو ملازمت اور جاب کے نام پر طرح طرح سے بھٹک رہی ہیں۔ جب شریعت نے جس کو جس چیز کا حکم دیا وہ اگر نہ کرے تو اس کے برخلاف ماحول یہی ہوگا کہ مخلوط ماحول کی ملازمت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، انسان کو بگاڑ رہی ہے۔ شادی میں فضول خرچی اس درجے بڑھ گئی ہے کہ اب عام لوگوں کی شادیوں پر پرانے نوابوں اور راجاؤں کی شادیوں میں ہونے والے تزکو احتشام کو بھی مات دی جا رہی ہے۔ دولت مند طبقوں نے اس کو اپنی مالی فراوانی کے مظاہرے کا ذریعہ بنا لیا۔ بھائی کمپٹیشن کرو۔ اب اس میں جو مڈل کلاس لوگ ہیں بعض اوقات وہ در و دیوار تک بھیجنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کمزور طبقہ اگر دین سے بے بہرا ہو تو چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے جگر کے گوشے کے بوجھ سے وہ نجات پا جائے، خواہ وہ کسی مسلمان کے گھر جائے یا غیر مسلم کے گھر جائے۔ تو جب تک معاشرے کے دولت مند لوگ سادگی کو اختیار نہیں کریں گے اس صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے قدرتی آفات کے موقع پر ہے نا مدد پہنچائی جاتی ہے، مہم شروع کی جاتی ہے، اسی طرح نکاح میں سادگی پیدا کرنے کے لیے علماء سے، مشائخ سے، سماجی اور سیاسی رہنماؤں سے، صحافیوں سے، اہل علم دانش سے، مذہبی تنظیموں سے اور جماعتوں کے یہ کارکنان ایک مہم چلائے اور گھر گھر دستک دے کہ انہیں سادہ طریقے پر تقریب نکاح انجام دینے کی دعوت دے۔ تعلیمی صورتحال جو ہماری مسلمانوں کی ہے وہ کیا ہے کہ لڑکیاں تعلیم میں آگے بڑھتی جاتی ہیں، لگتا ہے کہ لڑکوں نے پیچھے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو ان کے جوڑ کے لڑکے میسر نہیں۔ موجودہ حالات میں لڑکیوں کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تعلیم کو ترک کر دیں، بالخصوص ان حالات میں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کے لیے 50% حصہ داری کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اگر مسلمان لڑکیاں تعلیم چھوڑ دیں گی تو 50% سیٹیں بغیر کسی جد و جہد کے دوسرے کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور پھر حصول تعلیم میں جو کمپٹیشن جاری ہے، خاص کر لڑکیوں کو جو سہولتیں دی جا رہی ہے، اس کے بعد اس سلسلے میں آپ کی نصیحت جو ہے یہ نتیجہ خیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لڑکوں میں یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا کہ وہ تعلیمی جد و جہد میں اپنا قدم آگے بڑھائے۔ اگر ہر مسلمان گھر میں یہ فکر جاگ جائے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ تعلیم یافتہ نوجوان لڑکیوں کو ان کے جوڑ کا رشتہ نہ مل پائے۔ دوسری طرف تعلیم یافتہ لڑکیوں کی ذہنی اور فکری تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کی اصل وجہ افتخار اس کا صاحب ایمان ہونا ہے، نہ کہ اس کا زیادہ تعلیم یافتہ اونچے ذریعے معاش کا حامل ہونا، کیونکہ تعلیم اور دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایمان اس سے بھی قیمتی جوہر ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کے لیے اس سے بڑے شرم کی بات ہی نہیں ہو سکتی کہ اس نے ایمان سے محروم شخص کو اپنا رفیق زندگی بنا رکھا ہو۔ اور میں نے ایک وجہ یہ بتلائی کہ تیسرا سبب جو مخلوط نظام تعلیم ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط نہ صرف اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ ہے بلکہ تدریسی نفسیات کے اعتبار سے بھی مضر ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے زیر انتظام جو درسگاہیں قائم ہیں ان میں بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہاں کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم ہے۔ مخلوط تعلیم کا یہ نظام نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پورے ہندوستانی سماج کو غیر معمولی اور غیر اخلاقی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کم سے کم جونیئر کالج کی سطح تک زیادہ سے زیادہ الگ الگ درسگاہیں قائم کرے، اور پیشہ ورانہ تعلیم کے کالجوں میں اگر جداگانہ درسگاہوں کا قیام دشوار ہو جائے
تو کم از کم کلاس روم میں ایسی عارضی دیواریں رکھی جائے جو لڑکوں کو اور لڑکیوں کی نشست گاہوں کو الگ رکھتی ہو۔ مسلم علاقوں میں گورنمنٹ سے گرلس اسکول اور گرلس کالج قائم کرانے کی کوششیں کی جائیں۔ الیکشنوں کا ٹائم آتا ہے، چند پیسے لے کر ووٹ ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں، ایسی پیشکشیں رکھی جائے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں مسلم اسکولز کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کو ووٹ اسی وقت کریں گے جب ہمارے علاقے میں اسکول تعمیر کی جائے گی، جب ہمارے علاقے میں کالجز بنائے جائیں گے۔ ہم چند پیسوں میں لے کر یوں ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو ووٹ بینک سمجھا جا رہا ہے، بس مسلمانوں کی سوائے پستی کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس وقت ملک کے اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں مسلمان تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی بزنس مائنڈ سے۔ تمام مسلمان یہ طے کر لیں کہ وہ پرائمری اسکول کی سطح سے اوپر لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ درسگاہوں کا نظام قائم کریں گے تو اندازہ یہ ہے کہ 50% جو ہے مسلمان طلباء اور طالبات انشاءاللہ مخلوط تعلیم کی برائیوں سے بچ جائے گی۔ ایسا ناگوار اور خوشگوار واقعے کا جو چوتھا سبب آپ کو بتلایا گیا کہ مسلمان لڑکیوں کا مخلوط ماحول میں، بالخصوص بہت شرم کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ آج مسلم بچیاں کال سینٹروں میں ملازمتیں کر رہی ہے۔ جو لڑکے اور لڑکیاں کال سینٹروں میں ملازمت کرتے ہیں، اکثر وہ رات کے وقت ایک ہی ٹیکسی میں سفر کر کے اپنے دفتر پہنچتے ہیں۔ ان کی رات ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں گزرتی ہے، آپس میں مستقل طور پر گفتگو کی، ساتھ کھانے پینے کی نوبت آتی ہے۔ اس طرح جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا آگ اور پٹرول کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ اس لیے ماں باپ اور گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں پورے احتیاط سے کام لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ایسے ناخوشگوار حالات کے لیے ایک اور بھی سبب ہے، لیکن وہ اکا دکا واقعات کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 4 اسباب زیادہ اہم ہیں۔ ضروری ہے کہ مسلمان اس پر توجہ دے اور امت کے جو بڑے ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، وہ اس ناگفتہ صورتحال پر غور کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی غفلت کل کے سیلاب کا پیش خیمہ بن جائے، پھر اس پر بند باندھنا ممکن نہ رہے۔ تو مسلم لڑکیوں کے اس بے راہ روی کے حقیقی مجرم کون ہیں بھئی؟ ان کے والدین ہیں، کیونکہ ماں باپ نے نہ تو اپنے گھر کا ماحول دینی رکھا، نہ اولاد کو دینی اقدار سکھائے، نہ مومن اور کافر کا حقیقی فرق بتلایا۔ ان کی ساری توجہ اسی بات پر رہی کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اسے اچھے پوسٹ پر جاب مل جائے، لیکن انہوں نے اس بات کی طرف قطعاً توجہ نہیں دی کہ ان حالات میں میری بیٹی مسلمان بھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ انہیں یہ فکر تو صبح و شام ستاتی ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لیکن مومن اور مسلمان بھی بنے اس کے بارے میں شاید کبھی انہوں نے سوچا ہو۔ ان کی یہ کوشش ضرور رہی کہ میری بیٹی اچھے نمبرات حاصل کر لے، اسے اچھا ٹیوٹر مل جائے، لیکن اس کے بارے میں کبھی خیال تک نہ گزرا ہو کہ میری بیٹی کا استاذ اور ٹیچر جو ہے وہ دین و اخلاق کا مالک ہے یا نہیں، اس کے کالجز، اس کا نظام تعلیم یہ مخلوط ہے یا علیحدہ۔ اگر بیٹی امتحان میں کم نمبر سے پاس ہوتی ہے تو سخت غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہے، لیکن لڑکی نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی تو اس کے عوض ماتھوں پر بل نہ آئے۔ ان کی توجہ اس پر تو کبھی رہی نہیں کہ میری بچی انگریزی زبان بولنے اور سمجھنے لگی، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اسے قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھا دیا جائے۔ غرض یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی حقیقی ذمہ داریوں کو بھول رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر اولاد کی کیا ذمہ داریاں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ رعایا کی ذمہ داری دیتا ہے اور اس کی اس حالت میں موت ہوتی ہے تو وہ اپنے رعایا کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس شخص پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ تو ہمارے مسلم نوجوانوں کا حال یہ ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، بہت پہلے انہوں نے اس کی منظر کشی کی تھی کہ آج کے نوجوان تشنہ لب ہیں، ان کے دل کا پیالہ شراب عشق سے خالی ہے، چہرے دھلے دھلائے ہیں، صاف ستھرے فیشن کے دل دادہ ہو چکے ہیں، مگر جان اندھیروں میں گھری ہوئی ہے، ایمان کی شمع فروزہ گل ہو چکی ہے۔ بس ویسٹرن کلچر،
ویسٹرن ایجوکیشن، یہ مغربی علوم دماغ روشن ہے، نہ زندگی کے مسائل پر ان کی نظر ہے، نہ حقائق کے متعلق انہیں یقین حاصل ہے، نہ مستقبل کے بارے میں انہیں کچھ امید ہے۔ انہوں نے دنیا میں آنکھ کھول کر کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ ان نااہلوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے خودی سے تو انکار کرتے اور غیروں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بت خانہ تعمیر کرنے والا معمار ان کی مٹی سے بنی ہوئی اینٹوں کو اپنی عمارت میں لگا رہا ہے، اغیار اپنی ترقی کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے، اور ہماری درسگاہوں کو جن میں یہ نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنی منزل مقصود کا پتہ ہی نہیں، ان کی دل کی گہرائیوں تک پہنچنے اور حقیقی مقصد کی طرف انہیں متوجہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ ان درسگاہوں نے نوجوانوں کے دلوں سے فطرت کے نور کو بالکل دھو دیا۔ ان میں ایک طالب علم بھی ایسا نہیں نکلا جس نے گلشن اسلام کو گل رانا کہا جا سکے۔ ہمارا معمار پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے، ہمارے معلمین ابتدا ہی سے شاہین کے بچوں میں بطخوں کی عادت پیدا کر دیتے ہیں۔ علم جب تک زندگی سے سوز و ساز حاصل نہ کرے اس وقت تک طالب علم کا دل اپنے افکار سے لذت اندوز نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تجھے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے جو مدارج عالیہ عطا کیے گئے ان کی تشریح، ان کی تفصیل کا نام ہی علم ہے۔ فطرت کی جو نشانیاں تجھے دی گئی، علم ان کی تفسیر کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو تجھے پہلے اپنے وجود کو محسوسات کی آگ میں تپانا ہوگا، اس کے بعد کہیں تو یہ سمجھ سکے گا کہ تیرے چاندی یعنی اسلامی تہذیب اور غیروں کے تابع یعنی مغربی تہذیب میں کیا فرق ہے۔ جب آپ نے یہ تمام تر باتیں سن لی تو ارتداد کی اس تیز و تند آندھی کو روکنے کے لیے اور اس سیلاب بلاخیز پر باندھ لگانے کے لیے معاشرے کے 3 طبقات پر 3 بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے شرکت کی، اور مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہماری ہفتہ واری جو یہ نشست ہوتی ہے اس میں ہم خواتین کے درمیان، ہم اپنے بھائیوں کے درمیان ان باتوں کو لائے جو معاشرے میں پنپتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے ارتداد کی لہر اور لو جہاد کی حقیقت کے عنوان پر جو آپ کو یہاں پر شامل کیا گیا، یہ کوئی اجتماع نہیں ہے کہ ہم آئے اور سن کر چلے گئے، بلکہ ہمیں ایک فکر لے کر جانی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس ارتداد کی لہر کو ہمیں کیسے بند کرنا ہوگا، کیسے ہم اپنے بچیوں کے اور اسلامی شہزادیوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والے بنے۔ اس میں سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری، پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ہر نقل و حرکت پر غیر محسوس طریقے سے نظر رکھے، بچپن ہی سے انہیں اسلامی تعلیمات اور نبوی اخلاق کا پابند بنائے۔ آپ بچوں کو ٹی وی کے سامنے، آپ بچوں کو موبائل کے سامنے، آج ہماری کتنی مائیں ایسی ہے جو چھوٹا سا بچہ یوں بدن ہلا رہا ہوتا ہے، اس کے فوٹوز، اس کے ویڈیوز بنا کر اسٹیٹس پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے ڈانس کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا چیزیں چل رہی ہے۔ بچپن سے ہی انہیں اسلامی تعلیمات کا، نبوی اخلاق کا پابند بنائے۔ ویسٹرن کلچر، بے حیا تہذیبوں سے کوسوں دور رہنے کی تلقین کرے، اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو بڑے ہونے کے بعد نکاح میں عجلت سے کام لے، پڑھائی کے عذر کو ہرگز اس راہ میں حائل نہ ہونے دے۔ بچیاں اگر شادی کے عمر کو پہنچ چکی ہے فوراً ان کی نکاح کرایا جائے، اگر انہیں پڑھنا ہی ہے تو بھئی شادیوں کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے، بعد میں رشتوں کے بہت مشکلات کھڑے ہوتے ہیں۔ والدین اس حقیقت کو سمجھے کہ اولاد کی ایمان سے محرومی کس قدر بدبختی کی بات ہے۔ جب تک والدین، جب تک پیرنٹس اس صورتحال کی سنگینی کا احساس انہیں نہیں ہوگا تب تک کوئی حل کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ بچوں کی سمجھ سے پہلے موبائل اور انٹرنیٹ سے حتی الامکان انہیں بچائیں، باشعور بچوں کو۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، ضرورت کے سبب اجازت بھی دے تو آپ وہاں دیکھتے رہیں کہ بچے آن لائن کلاس کے نام پر کیا کر رہے ہیں، کیا وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی چیزوں میں تو ملوث نہیں ہے۔ استعمال میں کڑی نگرانی میں کرائیں۔ سیل فون کا بیجا استعمال سے بھی خوب تباہی مچایا جا رہا ہے۔ کالجوں میں زیر تعلیم بچیاں سیل فون کے ذریعے غیروں سے جلد رابطے میں آ جاتی ہے۔ ہماری بچیاں آج کل سوشل میڈیا اکاؤنٹ یوز کر رہی ہیں، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، نہ جانے کیسے کیسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا رکھا ہے۔ ماں باپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھی جا رہی ہے، اور یہاں ہماری بچیاں غلط حرکتوں میں لگی ہوئی ہے۔ کتنی بری بات ہے۔ آپ رات کی تنہائی میں جو یہ غیروں سے باتیں کر رہی ہو،
قرآن کریم میں آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کی انگلیاں جو میسیجز ٹائپ کر رہی ہے فرشتے اسے نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے غیر اخلاقی اور غیر شرعی میسیجز ٹائپ کی ہیں۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک ہم اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ بھی ہمیں تبدیل نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ اسی وقت کسی قوم کی حالت کو بدلتا ہے جب اسے خود اپنی فکر ہوتی ہے۔ سیل فون کا بیجا استعمال خوب تباہی مچا رہی ہے۔ ہماری بچیوں کو کیا ضرورت ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی؟ گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہو، اپنے وقت گزارو، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹو، ان کے ساتھ مستی مذاق کرو۔ کیا ضرورت ہے غیروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرنے کی اور غیروں کے ساتھ دوستیاں لڑانے کی؟ جو بچے اسکول و کالجز میں زیر تعلیم ہیں، اگر ان کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہے، ان کے آن لائن ٹیوشن ہو رہے ہیں، بغیر نگرانی کے اسمارٹ فون دینا والدین کی سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے۔ اسمارٹ فون یہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نئی نسل کے اخلاق پر، کیریکٹر پر وہ اتنے نیگیٹو اثرات ڈال رہے ہیں۔ واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع کا استعمال کر کے نئی نسل ہر قسم کے اخلاقی حدوں کو پار کر رہی ہے۔ علماء امت، ائمہ مساجد کی ذمہ داری کہ وہ نوجوان طبقے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، انہیں مختلف حیلوں سے اپنے قریب کرتے رہے۔ اس لیے الحمدللہ میری ذاتی یہ کوششیں ہوئی ہے کہ میں چند مہینوں سے اس بات کی کوششیں کر رہا ہوں کہ جو بچیاں ہماری اسکول و کالجز میں جاتی ہیں وہ تو چلی جاتی ہیں، جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنے آپ کو فارغ محسوس کر رہی ہیں، ان کو درس حدیث کی مجلسوں میں لایا جائے، انہیں درس قرآن کی مجلسوں میں لایا جائے، تاکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر اور سمجھ کر انہیں شریعت کی زندگی اور شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی انہیں توفیق اور ہدایت مل جائے۔ جڑیں آپ ایسی چیزوں سے، ادھر ادھر وقت برباد کرنے کے بجائے۔ معلوم یہ دیکھو، یاد رکھو کہ یہ زمانہ کنویں کو پیاسے کے پاس خود جا کر تشنگی بجھانے کا ہے۔ پہلے یہ کہاوتیں چلتی تھی کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے، لیکن اب دور بدل چکا ہے، کنویں کو خود پیاسے کے پاس جانا پڑ رہا ہے تاکہ اسلام اور ایمان کی حفاظت ہو، ایمان کی عظمت اور رفعت ان کے ذہن و دماغ میں جاگزیں ہو سکے۔ نئی نسل کو، یہ جو نیو جنریشن آ رہی ہے، پوری سنجیدگی کے ساتھ اسے اس بات سے آگاہ کرے کہ اسلام اور ایمان ایک مسلمان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہے، اس لیے کہ دونوں جہاں کی کامیابی اسی ایمان پر منحصر ہے۔ انہیں مکی دور میں حضرات صحابہ کے مجاہدات سے روشناس کرائیں، انہیں بتلائیں کہ حضرات صحابہ نے کیسا اسٹرگل کیا اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ انہیں بتلائیں کہ ایمان اور اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے ایک ادنا سے ادنا مسلمان جان کی، مال کی، اہل و عیال سے گزر جانا تو گوارا کر لے گا، لیکن اس سرمائے پر کسی سمجھوتے اور سودے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے واسطے سے پوری امت کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ کسی حال میں شرک نہ کرنا، خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ اب ہمیں خلاصہ کلام کے طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں چند منٹوں میں، کہ دینی اور ملی جو تنظیمیں چل رہی ہے آج ہمارے ملک میں، آج جو ہم اس کی ممبرشپ لے رہے ہیں، ہمیں یہ مطالبات کا اختیار ہے کہ ہم ان تنظیموں سے، ان تحریک کے چلانے والوں سے، ان کے ذمہ داروں سے یہ رابطہ کریں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں اسکول کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر علاقے میں بلکہ ہر محلے میں ہفتہ واری ایک ایسا دن طے کیا جائے کہ جہاں ہماری مسلم بہنوں کو، ہماری مسلم بیٹیوں کو جمع کیا جائے اور انہیں شریعت کے مسائل، انہیں دین کے مسائل، انہیں قرآن کے ترجمے، انہیں حدیث کے ترجمے ہفتے میں ایک دن 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے جمع کیا جائے اور انہیں یہ چیزیں بتائی جائے۔ اور ہماری مسلم خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں۔ کب تک یہ بہانہ ہم کرتے رہیں گے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم اپنی مصروفیات میں بہت مشغول ہیں؟ ایک دن تو موت آئے گی، پھر کیا کرو گے؟ اللہ کے سامنے جہالت یہ عذر نہیں ہے۔
ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں موقع نہیں ملا، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں تو اتنی فراوانی ہو چکی ہے کہ ہم گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں۔ علماء سے اپنا رابطہ جوڑیے۔ میں ہمیشہ اپنی نجی مجلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا، ہمارا فیملی عالم بھی ہونا چاہیے۔ ہم ہر مسئلے کو پوچھ کر کریں کہ عالم صاحب یہ مسئلہ ایسا پیش آیا، اس میں شریعت کیا کہتی ہے ہمیں، تاکہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو دینی ملی تنظیموں کے ذمہ داروں سے ہم اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ اس موضوع کو مستقل تحریک کی شکل دے کر شعور بیداری مہم چلائیں۔ شہر شہر، گھر گھر، قریہ قریہ، چپا چپا اس حوالے سے لوگوں کو بیدار کریں، بڑے پیمانے پر مکاتب کا قیام کریں۔ جو ہمارے محلوں میں، مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں، اپنے بچوں کو ان مکتبوں میں بھیجیں۔ جو ہمارے بڑے ہو چکے ہیں وہ بھی اپنا کچھ ایسا نظام بنائیں کہ چند خواتین مل کر، چند نوجوان مل کر کسی ایک جگہ پر کسی عالم صاحب کو بلا کر وہاں ان سے سیکھیں۔ تعلیم بالغان کا اہتمام کیا جائے، نوجوانوں کی ذہن سازی کی جائے، تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ منعقد کیے جائیں۔ الحمدللہ میں خود بھی کر رہا ہوتا ہوں، آپ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے نمبر لیے جائیں، معلوم کیا جائے کہ کیا کچھ ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہے، ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں، اپنے آپ کو ان دینی سرگرمیوں سے جوڑیں، دینی ایکٹیویٹیز سے جوڑیں، تاکہ آپ بھی اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے اور آنے والی جنریشن، آنے والی نسل کے بھی ایمان کو بچایا جا سکے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نوجوانوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی، ان کی تربیت کے لیے چھوٹے چھوٹے ورکشاپ منعقد کیے جائیں۔ اجتماعی شادیوں کا انتظام بھی اس سلسلے میں مؤثر اقدام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اخیر میں یہ کہوں گا، ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استقامت علی الدین کی دعا کرے۔ استقامت علی الدین کی دعا پڑھائی جاتی ہے نا نماز جنازہ کے آخر میں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اس کے بعد دعا پڑھائی جاتی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ اللہ ہم میں سے جسے زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں جس کسی کو موت دے تو ایمان پر موت دے۔ فرمائے کہ اللہ کی بارگاہ میں استقامت علی الایمان، اے اللہ ایمان پر باقی رکھنا، ایمان پر باقی رکھنا۔ اللہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ قرآن کریم آج ہی کی تفسیر میں پڑھی جا رہی تھی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے بنے، رونے والے بنے۔ اے اللہ امت کی بیٹیوں کا یہ حال ہے، اے اللہ امت کی بہنوں کا یہ حال ہے، اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے امت کے حال پر رحم کی دعائیں کرے، اور اپنی اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق دین و ایمان کی تحفظ کا سامان فراہم کرے۔ اللہ رب العزت نے جن کو صاحب ثروت بنایا، صاحب حیثیت بنایا، جن خواتین کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، انہیں چاہیے کہ وہ ان سرگرمیوں کا حصہ بنے۔ وہاں جہاں ہر جگہ پر جہاں آپ بول کر مدد کر سکتے ہو وہاں بول کر مدد کریں، جہاں مالی تعاون کی ضرورت آ جائے وہاں پر آپ کو مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بے مثال نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو یہ سب چیزیں جب ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ان امور کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز ہم میں اور ہماری نسلوں کو ان ارتداد کی لہروں سے اور ان چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ اخیر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں ابھی کہی گئی، اللہ رب العزت جو باتیں ان میں سے شریعت کے غیر مناسب ہو، شریعت کے خلاف ہیں، اور جس سے ایمان اور اسلام کی بقا کے بجائے ایمان اور اسلام کی لٹ جانے کا اندیشہ ہے، اللہ رب العزت ایسے تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پورے عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے ملک کے بیٹیوں کی اور بہنوں کی اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔